انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم ترین ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام ان کے پردادا کے نام پر عبد مناف اور بعض روایتوں میں عمران لکھا گیا۔ کنیت ابو طالب۔ طالب جناب ابو طالب علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے اور عرب میں کنیت سے پکارا جانا باعث عزت و شرف سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے پر اتنا بھروسہ تھا کہ خدا کی سب سے بڑی امانت یتیم عبداللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حوالے کیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے دور کے انتہائی شجاع ترین، با اخلاق اور حلیم شخص مانے جاتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام مورخین نے لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو زندگی ہے عرب کے ماحول سے بالکل برعکس تھی۔ نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ بت پرستی کی۔ عام مورخین یہ لکھتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پاکیزہ صلبوں میں رہے، آپ پاکیزہ ارحام میں رہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیمی پر تھے اور مکے کے ان چند افراد میں سے ایک تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ثابت قدمی سے جمے ہوئے تھے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، واللہ نہ میرے باپ نے بتوں کی پرستش کی، نہ میرے دادا عبد المطلب نے، نہ میرے بزرگ جناب ہاشم نے، نہ عبد مناف نے، بلکہ وہ لوگ کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کعبے کے متولی، قریش کے سردار اور مکے کے حاکم تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کی برائیوں سے اتنا دور تھے، اس وقت قریش کے ہاں رزق حلال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوٹو، ڈاکہ ڈالو، شب خون مارو، جیسے مال ملے اسے حاصل کرو۔ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دور جاہلیت میں بھی حرام سے اس قدر دور تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے۔ مکے میں بہت تیز بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کعبے کی دیواریں ڈھہ گئیں۔ پورا مکہ شہر چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ پہاڑیوں سے پانی بہہ بہہ کر خانہ کعبہ کی طرف آیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ قریش نے دیکھا اب کعبے کی عزت ہر ایک کرتا تھا، طے پایا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر بالکل نئے سرے سے بنایا جائے۔ بنیادیں کھودی اور ارادہ تھا کہ از سر نو تعمیر شروع کی جائے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بنیادوں سے ایک اژدہا، بہت بڑا اژدہا پھنکارتا ہوا باہر آیا۔ اہل قریش گھبرا گئے اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے کہ اب کس طرح کعبہ تعمیر کریں۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا کہ بتایا گیا کعبے کے متولی اور مکے کے سردار تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، کعبے کی تعمیر کے اندر حرام کی ایک پائی بھی نہ خرچ کی جائے، صرف حلال کا پیسہ استعمال کیا جائے، تو پھر یقین ہے کہ خداوند عالم ہمیں کعبہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دے گا۔ قریش نے اپنے حلال پیسوں میں سے، کہ جس کی تفصیل بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتائی کہ کون سا مال حلال ہے، کعبہ بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، لیکن یہ پیسے اتنے کم تھے کہ اس سے پورا کعبہ نہیں بن سکتا تھا۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ جتنا کعبہ بن سکے حلال کے پیسوں سے اتنا تو بنائیں، اور جیسے ہی حلال سے سامان لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بنیادوں میں وہ اژدہا موجود ہے۔ ایک مرتبہ سب نے پلٹ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آسمان سے ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا اور اس نے اپنے پنجے میں اس اژدہے کو اٹھایا اور اٹھا کر اڑتا چلا گیا۔ کعبے کی بنیادیں خالی ہو گئیں اور قریش نے کعبہ تعمیر کیا۔ لیکن اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اس دور میں بھی حرام سے اس قدر دور تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا یقین اور ایمان تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اپنے کسی فرزند کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے کہ جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں پہل نہ کریں، اور فرماتے تھے ھذا مبارکن، یہ میرے لیے مبارک ہے، یعنی بابرکت ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پیغمبر خدا پر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے میں بارش نہیں ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا، قحط پڑ گیا، کوئی کہہ رہا تھا لات و عزیٰ کی قربانی پیش کرو، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کسی نے کہا کہ سید بطحہ ابراہیم کا بیٹا موجود ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے، آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ رئیس مکہ ہیں، آپ چل کر ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس بہترین موقع تھا اپنی عظمت اور فضیلت بتانے کا، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فوراً پیغمبر خدا کو بلوایا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت فقط 9 سال کی تھی۔ حضرت رسول خدا کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔ جناب ابو طالب کی ایمان کی پختگی دیکھیے کہ اتنا ایمان کہ کوئی دعا نہیں کروائی بلکہ رسول کو بٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگشت کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو آسمان پر بادل آ گئے ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ واقعاً بادل آ گئے اور بارش ہونے لگی۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کا پیغمبر خدا پر اتنا یقین اور ایمان، ذات رسالت مآب کی اتنی معرفت، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے کہ جس کی محافظت کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر خدا کی اس حد تک محافظت کی کہ کوئی مؤرخ تاریخ کا تعصب کے باوجود انکار نہیں کر سکا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کے ایسے پشت پناہ اور مددگار تھے کہ جن کی مدد کو پروردگار عالم نے اپنی مدد قرار دیا۔ سورہ ضحیٰ میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کیا آپ کو یتیم پا کر ہم نے پناہ نہیں دی؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی پناہ میں تھے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ میں تھے، اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کہ جن کے عمل کو، جن کے فعل کو پروردگار عالم اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے
مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مولا سے سوال کیا کسی نے کہ کیا آپ کے والد کافر تھے، امام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے والد ابتدا سے آخر تک اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام ہی پر وفات ہوئی، اور ایک ایک عمل ان کا اسلام کے احکام کے مطابق تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان پر تھے، ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا اقرار نہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہمارے جد ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا اقرار نہ کر لے، اور ایمان ابو طالب پر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کی ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو واللہ خدا کی قسم ابو طالب کی ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان۔ اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارے بنی آدم اولاد ابو طالب ہوتے تو کوئی بزدل نہیں ہوتا۔ اتنی شجاع ہستی کا نام ہے جناب ابو طالب۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری دم تک وقتاً فوقتاً ان دو ہستیوں جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے، اور جس سال پیغمبر خدا کے یہ دو بڑے سہارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، پیغمبر خدا نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں صرف حضرت ابو طالب کی اولاد تھی، جنہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہے، وہ سب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے، چاہے وہ علی کے بیٹے ہوں، چاہے وہ جعفر کے بیٹے ہوں، چاہے وہ عقیل کے بیٹے ہوں۔ یعنی کتنا قوی ایمان تھا جناب ابو طالب کا کہ جہاں جس میدان میں آدم سے خاتم تک کی ساری محنت بچ رہی ہو، وہاں اگر لہو کسی کا کام آیا تو وہ ابو طالب کا۔ اتنی بڑی توفیق پروردگار عالم نے دی کہ جب تک زندہ رہے اپنی جان سے بازی لگائے رہے، اپنے مال کو نثار کیا پیغمبر خدا پر، اور پھر اپنے بعد فقط اولاد نہیں بلکہ پوری نسل چھوڑ گئے اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ واقعاً ایمان ابو طالب کہ جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کا مقام اور مرتبہ کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بابا اس روئے زمین پر تمام گناہ گاروں کی شفاعت کبھی کہہ دیں تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کر کے سب کو معاف کر دے گا۔ جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان کا کیا کہنا، جو قسیم جنت والنار یعنی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے کا بابا ہو اس کے ایمان کا کیا کہنا۔ بس پروردگار عالم تمام عالم اسلام کو محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی توفیق عنایت فرما، ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہم پیغمبر خدا کی خوشنودی اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔